قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 14 میں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صف اول حاصل کرنے میں نہایت ہی کوشش کرنے لگے، اور ان کا ازدحام یعنی ہجوم ہونے لگا، اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محرومی نہ ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہ گئے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام نے نماز میں صف اول کی فضیلت کو بیان کیا، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صف اول کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ صحابہ کرام جن کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے دور سے تشریف لاتے تھے، تو گھر وہاں سے بیچ کے مسجد کے قریب لے لیا تاکہ جب بھی نماز ہو تو صف اول حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کر کے آئیں گے تو دیر لگ جائے گی نا، لہذا دیر نہ لگے، گھر قریب ہوگا، اذان ہوگی تو صف اول نصیب ہو جائے گی۔ اب اس سے صحابہ کرام کے مابین نیکی کے اندر سبقت کرنے کے جذبے کو سمجھے، اور صحابہ کرام صف اول کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقت بھی کرتے تھے اور کس طرح جنون کے ساتھ عبادت میں اور فضیلت کو پانے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ پھر آگے کہا کہ اعمال کا جو مدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ بندے نے پہلی صف کی نیت کی تو ثواب کے لیے کی نا، کہ حضور علیہ السلام نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کو بیان کی ہے۔ لہذا حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے تو انہیں قرآن اندازی کرنے کے سوا ان کاموں کا موقع نہ ملے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد کے اندر نماز پڑھیں تو کون سی صف میں؟ خاص کر ان کو کہ جو بالغ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلی صف کی تگ و دو کریں، کوشش کریں، محنت کریں، وقت سے پہلے مسجد میں جائیں، اذان سے پہلے وضو کر لیں، سنتوں کی سنت قبلیہ کی ادائیگی پہلی ہی صف میں جا کے کریں۔ اب پہلی صف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا جو مسجد کے اندر پہلی صف بچھی ہوتی ہے اس سے مراد وہ ہے؟ نہیں، پہلی صف وہ ہوتی ہے جو امام کے مصلی سے بالکل متصل بچھی ہوتی ہے، وہ پہلی صف ہوتی ہے۔ اس صف کے آگے امام کھڑا ہوتا ہے، جس صف کے آگے امام کھڑا ہوتا ہے وہ صف پہلی صف۔ عام نماز میں پہلی صف افضل ہے جو نماز پنجگانہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز جنازہ ہو تو پھر کون سی صف افضل ہوگی؟ سب سے آخر والی۔ جب تک پہلی صف کونوں تک مکمل نہ ہو جائے تو کہتے ہیں جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ناجائز اور گناہ،
لہذا صرف پہلی صف ہی نہیں، اگر پہلی صف کونوں تک مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد پیچھے دوسری صف بنی ہے، تو دوسری صف کو کونوں تک مکمل کرنا ہے نمازیوں نے. جو بھی نمازی آئے گا وہ دوسری صف کا حصہ، صف کا حصہ بنتا جائے گا. جب وہ صف بھی کونے تک مکمل ہو جائے گی دونوں طرف سے، اب آپ پیچھے تیسری صف شروع کر سکتے ہیں. یوں پے در پہ صفیں شروع کی جا سکتی. اور اگر آپ سے آگے والی صف کے اندر جگہ موجود ہے اور آپ آئے اور آپ نے آ کے پیچھے اپنے طور پر نماز شروع کر لی، نئی صف بنا دی، تو جان بوجھ کر کونوں تک صف مکمل نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ناجائز اور گناہ ہے. پہلی صف میں جگہ باقی ہے اور لوگوں نے دوسری صف بنا لی. اب جو شخص آیا اسے اجازت ہے کہ دوسری صف کو چیر کر گزر جائے، اور اس سے آگے والی جو لوگوں نے نظر انداز کر دی ہے صف، یا انجانے میں یا جان بوجھ کر آگے والی صف میں جگہ تھی پیچھے بنا لی، تو نمازی کو چاہیے کہ صف چیر کر آگے والی صف کی جگہ کو پہلے کیا کرے؟ مکمل کرے. یہ احکام ہے پہلی صف کے. اور پہلی صف کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے. اب یہ جتنے بھی جملے ہیں یہ سارے حدیثوں کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل ہے. اس روایت کو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 554 کتاب الصلاۃ میں روایت کی ہے. اللہ پاک اور فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں، اپنی رحمت نازل کرتے ہیں جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں لوگ. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. موجم الاوسط حدیث نمبر 8198. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صف اول کے نمازی ہیں ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دعائے مغفرت فرمائی. دعائے مغفرت کس نے فرمائی؟ عام آدمی نے نہیں، ایسی ہستی میں کہ جن کی مثل کائنات میں کوئی نہیں، جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا مقبول ہو جاتی. 3 بار مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. موجم الاوسط حدیث نمبر 8819. پھر آگے دیکھیں، رحمت الہی پہلے امام پر اترتی ہے، پھر صف اول میں اس پر جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پھر صف اول میں سیدھی جانب کے لوگوں پر، پھر الٹی جانب کے لوگوں پر، اس کے بعد پھر سارے نمازیوں پر. لہذا جب آپ پہلی صف حاصل کریں گے تو پہلی صف حاصل کرنے میں سب سے پہلی حرص کیا ہونی چاہیے؟ امام کے پیچھے جگہ مل جائے. اور اگر امام کے پیچھے جگہ نہیں ملی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر سیدھی سائیڈ پہ جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ دائیں سائیڈ پر جگہ مل جائے. اور اگر دائیں سائیڈ پر بھی جگہ نہ ہو تو بائیں سائیڈ پہ جگہ مل جائے. کیونکہ جو خیر ہوتی ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ امام سے تقسیم شروع ہوتی ہے. اس کی پہلے امام کو ملتی ہے، پھر جو عین امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ جو مؤذن ہوتا ہے وہ امام کے پیچھے کیوں کھڑا ہوتا ہے. اور بھی وجوہات ہیں تاکہ نماز کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ امام ثانی کے طور پر ان کو کردار ادا کرنا پڑے. اس وجہ سے بھی جو مؤذن ہوتا ہے، نائب امام جس کو کہتے ہیں، وہ عین امام کے پیچھے ہوتا ہے. لیکن اس لیے بھی وہ پیچھے ہوتا ہے کہ امام کو خیر تقسیم ہونے کے بعد پھر اس کو نصیب ہوتی ہے، پھر دائیں جانب والوں پر، اس کے بعد پھر بائیں جانب والوں کے اوپر خیر ہوتی ہے. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 424 کے اوپر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی. اب دیکھیں کتنی باتیں جو صف اول کی فضیلت کے اندر ہم نے سمجھی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے اور پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا، پہلی صف کون حاصل کرے گا؟ پہلے تیاری کرے گا. پہلے تیاری کیسے ہوتی ہے؟ اذان آئی، ہو گئی، آپ بیٹھے ہیں، اذان ہوئی کو 5 منٹ گزر گیا، آپ نے کہا ابھی بھی 10 منٹ رہتے ہیں نماز میں.
مزید 5 منٹ گزر گئے، آپ کو یاد آئے وہ 5 منٹ باقی رہ گئے، آپ جلدی جلدی اٹھے اور آپ نے جلدی سے وضو کیا، اب آپ پھر مسجد کی طرف بھاگے۔ جب آپ مسجد کی طرف بھاگے تو اس وقت امام نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی تھی، پہلی صف مکمل ہو چکی تھی، دوسری بھی شاید مکمل ہو چکی ہو، آپ کو تیسری یا چوتھی یا 5ویں میں سے کسی صف کے اندر جگہ ملی۔ تو آپ غور کرتے ہیں اس بات پر، کس چیز نے آپ کو پہلی صف میں وقت حاضر نہیں ہونے دیا؟ وقت کی پابندی نے، آپ نے تاخیر کر دی۔ ہاں، ایک نماز کی تیاری اس طرح ہے، اذان کا وقت کب ہے؟ اذان کے وقت سے 10 منٹ پہلے کریں وضو، اور وضو کرنے کے بعد اذان آنے کا انتظار مت کریں، بلکہ کوشش کریں کہ مسجد کے اندر جا کے اذان سنیں، اور اس سے بھی اعلیٰ بات کہ آپ کو مسجد میں اذان دینے کی نعمت نصیب ہو جائے۔ جہاں جہاں تک آواز جائے گی اذان کی، آپ خیر کی طرف بلانے والے میں شامل ہیں۔ اگر اذان دینا نصیب نہیں ہوئی یا موقع نہیں ملا یا اذان دینے کی ڈیوٹی کسی اور کی ہے، آپ نے مسجد کے اندر اذان سنی، نویت سنت الاعتکاف کر کے، آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملا، مسجد کی برکتیں بھی نصیب ہوئی، اذان کا جواب دینے کا جو ثواب ہے وہ بھی ملا۔ جب آپ نے اذان مسجد میں سنی تو اذان سنے ہی پہلی صف میں بیٹھ کر، پہلی صف میں بیٹھ کر اذان سنے، اور پھر کیا کریں؟ اذان کے بعد کی دعا مانگے اور ساتھ اسی مقام پر کھڑے ہو کر سنت قبلیہ کی ادائیگی کر دیں۔ اب جو بھی نمازی آئیں گے نا وہ آپ سے بعد میں آئیں گے، آپ کہاں موجود ہیں؟ پہلی صف میں۔ اب جو بقیہ نمازی آئیں گے وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں گے، آپ کو پہلی صف نصیب ہو چکی۔ اب جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ پہلی صف کے نمازی قرار پائیں گے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ پہلی صف ملے اور پہلی صف کی برکتیں ملے، پہلی صف کی ہمیں فضیلت ملے جو حدیث کے اندر آئی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وقت سے پہلے نماز کی بولیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر چند باتیں آپ کو بتاؤں، آپ کوشش کریں کہ وضو گھر سے کر کے چلیں۔ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور اس کے ساتھ وضو کرنے کے بعد ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور وہ اپنے گھر سے درود پاک پڑھنا شروع ہوا، مسجد تک وہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کی نیت کے ساتھ جانا، ہر قدم پر ثواب ہے اس کا، یہ حدیث میں علیحدہ بیان ہے۔ اور اگر بندہ ہر قدم کے اوپر درود پاک بھی پڑھ رہا ہو تو ہر قدم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا علیحدہ ثواب ہے۔ اور پھر جب مسجد میں آئے تو آپ مسجد میں باوضو داخل ہوئے، اب مسجد کی برکتیں علیحدہ نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد مسجد میں بیٹھے اذان سنے، اذان کا جواب دیں، اور جیسے ہی اذان ختم ہو تو اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد سنت قبلیہ پڑھنی۔ اب آپ نے ایک اور لالچ کرنی ہے، حرص کرنی ہے، وہ کیا کہ پہلی صف مل گئی، اب تکبیر اولا ڈھونڈنی ہے۔ تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ امام نے کہا اللہ اکبر، انتظار نہیں کرنا، جو تیاری ہے پہلے کر لینی۔ جیسے ہی امام نے کہا اللہ اکبر تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارے کام چھوڑ کے اللہ اکبر کر کے پہلی تکبیر کے ساتھ ہی نماز میں داخل ہو۔ اب پہلی تکبیر کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے تکبیر افتتاح ہے، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے اگر لوگ اس کے ثواب کو سمجھ جائیں۔ پھر قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت کریمہ ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، یہ جو صف بنانے والے ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے قسم ہے ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں۔ تفسیر ماوردی میں ہے کہ یہاں صف باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں، یا مسلمان کے صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، یا مجاہدین کے صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں۔ یہاں
صف باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ صف باندھنا بہت اہم اور فضیلت کا باعث ہے۔ نماز میں صف باندھنے کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مالک جنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو نماز میں صف کو قائم کرو، کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ اب یہ پہلی صف کی فضیلت کے بعد نا میں ایک اگلا مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صف کی فضیلت تو پا لی، اب صف بنانی کیسے ہے؟ اب آگے والی صف میں آ کے بیٹھ تو گئے، اب صف پوری کیسے کرنی ہے؟ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صف سیدھی کرنے کا، یہ جو کہا گیا صف سیدھی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صف سیدھی کرنے کا مطلب ہے کہ صف کے واجبات پورے کرنا، مطلب صف سیدھی رکھنا، پوری کرنا اور خوب ملے ملے کھڑے ہونا، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، صف بناتے، بیچ فاصلہ ہوتا ہے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل کندھے کے ساتھ کندھا ٹچ ہونا چاہیے، جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اتنا بھی جڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بندہ تنگ ہونے لگے، نہیں، نارملی بندہ کھڑا ہے، دوسرا بندہ جب ساتھ کھڑا ہوگا تو کندھے سے کندھا ٹچ ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ صف۔ پھر کیا کرنا ہے؟ صف کو سیدھا کرنا ہے۔ عام مساجد کے اندر قالینی اس طرح کے بچھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جیسے ہمارے ہاں قالین بچھے تو اس کے اوپر پہلے سے ہی وہ سارا اہتمام موجود ہے۔ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اہتمام نہیں ہے تو وہاں پر دوسرا کام کیا کرنا؟ صف بنانی ہے، صف کو سیدھا رکھنا اور ملے ملے ساتھ، اور پھر صف کو پورا کرنا۔ یہ بھی واجبات ہے صف میں سے کہ جب تک کونوں تک دونوں طرف سے صف مکمل نہ ہو جائے دوسری صف کو شروع نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں سب سے متعلق جو واجبات ہیں، پہلی بات یہ ہے تسویہ صف، یعنی کہ صف سیدھی کرنا، یعنی تمام صف والوں کا اپنی گردنے، کندھے، ٹخنے ایک سیدھ میں رکھنا۔ صف کے حصے میں کیا چیز شامل ہے؟ اپنی گردنے، کندھے اور ٹخنے، یہ چیزیں برابر ہونی چاہیے۔ کسی کا قد بڑا ہے، چھوٹا، اس کی وہ تو اب قدرتی طور پہ ایسے، یہ تین چیزیں جب آپ یہ چیزیں کریں گے نا تو یہ بالکل صف سیدھی ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں اتمام صف، یہ صف کا اگلا واجب ہے، یعنی کہ صف پوری کرنا کہ جب تک اگلی صف پوری نہ ہو دوسری صف شروع نہ کرنا۔ پھر اسی طرح تراس صف کہ خوب مل کر کھڑے ہونا کہ کندھے سے کندھا مس ہو۔ سنت یہ ہے کہ امام پہلے صفیں سیدھی کروائے پھر تکبیر تحریمہ کرے، لہذا امام تو سمجھائیں گے لیکن مقتدیوں کو بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ صف بنانے کا مطلب کیا ہے کہ صف کو دونوں کونوں تک سیدھا کرنا۔ پھر اسی طرح جو لوگ صف سیدھی کرتے ہیں، صف بناتے ہیں، صف کے واجبات پورے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا فائدے، کیا ثواب ملتا ہے؟ اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر کہ صف سیدھی رکھنا یہ نماز کا حسن ہے۔ جتنی صف سیدھی ہوگی اس کراؤڈ کو آپ دیکھیں، کبھی اس کی تصویر بھی کھینچ کے دیکھیں آپ، جتنی سیدھی صف ہوگی وہ منظر اتنا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ با اعتبار دنیاوی آنکھ کے، با اعتبار بارگاہ الہی کے بھی حسن ہے کہ حضور نے فرمایا اگلی صفوں سے ملنے والوں پر اللہ پاک اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ صف پوری کرنے کے لیے اٹھنے والے قدم اللہ پاک کو محبوب ہیں۔ کچھ لوگ کاہلی کرتے ہیں، یار باہر سے لوگ آئیں گے تو صف پوری کر لیں گے، کوئی بات، میں پیچھے کھڑا ہوں۔ نہیں، آپ قدم اٹھا کے آگے بڑھیے، اگر صف میں جگہ ہے پوری کر لیں، کیونکہ یہ جو صف کے اندر جگہ کو پورا کرنے کے لیے جتنے بھی قدم اٹھائے جاتے ہیں یہ قدم کیا ہے؟ اللہ کو بڑے محبوب، اللہ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو بھی
اور ان کے اس کام کو بھی۔ پھر صف پوری کرنا مغفرت پانے، جنت حاصل کرنے، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اس پر دو حدیثیں سنیں۔ پہلی حدیث، جو صف کی خالی جگہ پر کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جو صف کی خالی جگہ پر کرے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ صف ملانے سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ جو لوگ صف ملاتے ہیں، پوری کرتے ہیں، صف جوڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو صف ملائے اللہ پاک اسے ملائے۔ اس کے تحت فیض القدیر میں ہے کہ اللہ پاک اس کی نیکی میں اضافہ فرماتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اسی طرح صف پوری کرنا وسوسوں سے بچاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا نماز میں نماز پڑھتا ہوں، وسوسے بہت آتے ہیں، خیال بہت آتے ہیں۔ آپ غور کر لیں، کیا میں جس صف میں کھڑا ہوں میں فاصلے سے تو نہیں کھڑا ہوں؟ عادت بنا لیں، آگے بڑھ کے صف پوری کرنی ہے اور صف کا خلا بھی ختم کرنا ہے۔ اس سے بندے کی نماز میں خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے اور جو وسوسے آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے صف سیدھی کرنا دلوں کو سیدھا رکھتا ہے۔ صف میں مل کر کھڑے ہونے سے دل ملتے ہیں، اتحاد بڑھتا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں پہلی صف کی، صف مطلقاً صف کی، آگے بڑھ کے قدم اٹھا کے صفوں کو پورا کرنے۔ لہذا پیچھے مت ہٹیں، جب بھی آپ دیکھتے ہیں جماعت ہے آگے بڑھیں۔ اگر آپ بالغ ہیں تو پھر آپ فوراً آگے آ جائیں آگے والی صف میں۔ ہاں اگر آپ بچے ہیں تو نابالغ بچوں کی الگ سے صف ہونی چاہیے پیچھے، وہ بالغ مردوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو، وہ الگ سے ان کی صف ہونی چاہیے۔ اچھا، جو لوگ صف درست نہیں کرتے ان کے نقصانات بھی تو پڑھ لیں۔ صف درست نہ کرنا ترک واجب ناجائز اور گناہ ہے۔ ٹیڑھی میڑھی صف بنا دینا، آگے والی صف پورے کیے بغیر پیچھے اپنی صف بنا کے نماز شروع کر دینا۔ آپ دیکھیں نا کئی بار یہاں پر بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں پر الگ سے دو افراد کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کس صف کے تحت ہیں؟ اندر والے جو ہیں وہ تو پہلی دوسری تیسری صف کہیں نہ کہیں ہے، باہر والے تو کسی صف میں نہیں۔ لہذا آپ کو پتہ اندر جگہ ہے، آپ اندر آئے اور صف کے ساتھ مل جائے۔ اگر جان بوجھ کر باہر کھڑے رہیں گے، آگے صف میں جگہ موجود ہے، اپنی صف بنا کے کھڑے رہیں گے تو یہ کیا ہے؟ ناجائز اور گناہ ہے۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی۔ صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کشادگی بھرو کیونکہ شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے۔ لہذا جگہ بند کر دو تاکہ شیطان گھس ہی نہ سکے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ، یہ بھی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تم صفیں سیدھی کرو، ضرور تم صفیں سیدھی کرو گے، یا تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی یا آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ جلال کا اظہار، یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے 22,288۔ صفیں درست نہ کرنا رحمت سے دوری کا سبب ہے، اس پر بھی حدیث ہے۔ حدیث پاک میں جو صف توڑے اللہ پاک اسے توڑے۔ اس کے تحت فیض القدیر میں ہے اللہ پاک اسے ثواب اور رحمت سے دور کر دیتا ہے یا اسے مزید نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ جو صف توڑتا ہے، جو جان بوجھ کے آگے والی صف میں جگہ ہے پر وہ پیچھے صف بنا لیتا ہے۔ پھر صف ٹیڑھی ہونے سے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، اختلاف بڑھتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔
دو فرامین مصطفیٰ، سیدھے رہو، الگ الگ نہ رہو، ورنہ تمہارے دل الگ ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو، ورنہ اللہ پاک تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اس لیے جب بھی نماز میں آئے خیر خواہی کی طبیعت رکھے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ بالغ ہیں، لہذا آپ کو چاہیے پہلی صف کی کوشش کریں۔ اگر پہلی صف نہیں ملی، اس سے پیچھے والی صف ہے، جگہ موجود ہے تو اس صف کو بھر دیں۔ ایک مثال ہے، آگے والی صف میں جگہ موجود ہے، کوئی بھی نہیں آگے بڑھ رہا، جگہ کو خلا کو مکمل کرنے کے لیے کوئی بھی آگے قدم نہیں اٹھا رہا، نہ اٹھائے۔ کون قدم اٹھائے گا؟ ہم اٹھائیں گے، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ ثواب کی ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں۔ اگر کوئی نہیں بڑھ رہا تو کون بڑھے گا؟ ہم آگے بڑھ لیں گے ثواب کی نیت سے۔ جو صف پورا کرنے کے لیے قدم اٹھتا ہے، اس قدم کی فضیلت سنی آپ نے؟ اللہ کو وہ قدم بڑے محبوب ہیں، اللہ اس شخص کو، اس کے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور بات، ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، یاد رکھیے گا اس مسئلے کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد کے اندر ستون بنے ہوتے ہیں اور نماز کی صفیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو بعض لوگ نا صف کو ترک کر کے ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ صف میں جگہ موجود ہے، پیچھے صفیں بہت خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہے کہ لوگ نہیں پرواہ کرتے، وہ ستونوں کے درمیان میں مصلی بچھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ صرف اس کی ایک ہی طرح اجازت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت بھیڑ ہے، مسجد بھر گئی ہے، اب مزید جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ اس عذر کی کیفیت میں اگر ستونوں کے درمیان میں کسی نے مصلی بچھائے ہیں اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ اور اگر مسجد میں جگہ موجود ہے، پیچھے صفیں خالی پڑی ہیں یا آگے والی صفوں کے کونوں میں جگہ موجود ہے، اور کوئی بندہ ستونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھے گا تو قطع صف کا حکم لگے گا، قطع صف کا حکم لگے گا۔ تو اس کے اوپر علماء نے کہا بغیر عذر کے اگر اس طریقے سے کیا ہے تو اس کو یہ عمل ناجائز ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں بلا ضرورت ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ اور ناجائز ہے، اس سے قطع صف کا حکم لازم آتا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو کہ نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو یا بارش ہو تو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو سکتے ہیں، لہذا جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ستونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ گناہ اور ناجائز ہے۔